اسامہ عتیق اسری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اب بغیر کسی تاخیر کے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ استاد المکرم استاد الاساتذہ الشیخ محمد رفیق الاسری، شیخ الحدیث دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والی۔ باہر نکالو اس کو ہٹا دو اس کو۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم أو من ناواهم۔ محترم حاضرین، میرے ذمے تحریک پاکستان میں علماء اہل حدیث کا کردار، اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ تاریخ کا مضمون بالعموم خشک سمجھا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی تاریخ میں سے ایک مخصوص حصہ، مخصوص شعبہ نکالنا یہ پھر اور بھی مشکل بن جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنی جماعت کے اکابرین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لانی چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان میں سلفی فکر کے علماء کی کیا رائے تھی، ان کا کردار کیسا رہا۔ 1826 کی بات ہے کہ سید احمد رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی حج کر کے واپس آئے۔ انہوں نے اپنے اس پورے علاقے، جسے ہم آج بر صغیر ہند و پاک کہتے ہیں، اس وقت ایک ہندوستان کے نام سے معروف تھا، اس پہ نظر ڈالی تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ یہاں کی جو مسلمانوں کی سلطنت تھی وہ زوال پذیر تھی، بلکہ اختتام پذیر تھی۔ ایک نئی قوت ابھر رہی تھی اور کافی علاقوں پہ وہ اقتدار حاصل کر چکے تھے، بعض جگہ اپنی زور بازو کی بنیاد پہ، بعض جگہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے وسط میں بیٹھ کے اس نئی قوت کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، اور پھر اسی بر صغیر کے مغرب میں یہ علاقہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو سندھ کا علاقہ ہے، ہمارا پنجاب کا علاقہ، اس پہ سکھ حاوی ہو چکے تھے اور سکھوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی تھی، بہت نقصان کر رہے تھے مسلمانوں کا، اسلامی شعائر پہ کافی قدغنیں لگا چکے تھے۔ اس کی ایک ادنیٰ سی مثال یہ ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کو انہوں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا تھا۔ اور اس سے آگے آپ خود اندازہ لگائیں کہ سکھ کس انداز میں مسلمانوں کی مذہبی رسوم پہ، مذہبی شعائر پہ وہ خرابیاں مچا رہے تھے۔ باقی جو ان کے مقابلے میں سر اٹھاتا اسے دبا دیتے، اس کی جائیدادیں ضبط کر لیتے، بے عزتیاں کرتے۔
بہرحال کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کی عزت اور سلامتی محفوظ نہیں تھی۔ یہ پوزیشن تھی آزاد قبائل تک، جو تقریباً پنجاب کے مغرب میں سرحد کا علاقہ تھا، پختونخوا کہلاتا ہے، تو آزاد قبائل تک یہی پوزیشن تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ایک دن میٹنگ بلا کے سید احمد رحمہ اللہ نے، کہ کیا جائے، یہ قوتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، ادھر انگریز بڑھتے چلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کی جو اجتماعی طاقت تھی، حکومت مغلیہ، وہ ختم ہو رہی ہے، اور پنجاب پہ سکھ قابض ہو چکے ہیں، پنجاب کے ملحقہ علاقوں پہ بھی انہی کا قبضہ ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ آزاد قبائل کے ساتھی وہاں موجود تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، اور وہاں سے ہم اپنے ایک جہاد کی جد و جہد شروع کریں گے، جس سے پہلے پنجاب پہ کنٹرول کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو علاقے آگے آتے آئیں گے ان پہ کنٹرول ہمارا ہوتا چلا جائے گا۔ منصوبہ یہی ہے۔ انہوں نے اس مجلس شورا میں اس بات کو تسلیم کر لیا کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر بیٹھ کے ان کے خلاف جد و جہد کرنا، اسے بغاوت کا نام دیا جاتا ہے، اور نتائج بھی اچھے نکلنے کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ جو اس وقت برسر اقتدار قوتیں تھیں وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور وہ شکست کھاتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، یہ کیا کر سکتے تھے سوائے چھاپہ مار فوج اس کے مہمات کے۔ انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ یہاں سے نکل کے آزاد قبائل میں ایک مرکز بنائیں اپنا، اور وہاں سے پھر سکھوں کے ساتھ لڑائی ہو، اور پنجاب پہ اور ان علاقوں پہ قبضہ کریں، اس کے بعد پھر جو آگے آتا رہے گا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور ایک اسلامی ریاست اس طریقے سے قائم ہو جائے گی۔ یہ تھا ان کا اصل منصوبہ۔ اس کے لیے وہ راجپوتانہ سے ہوتے ہوئے سندھ کے علاقے میں سے گزرے۔ سندھ کے علاقے میں راشدی خاندان والوں نے ان کی ضیافت کی، کئی دن یہاں ٹھہرے رہے، اور ہمہ انداز میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ راشدی خاندان کے بزرگ اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے پورا تعاون کیا ان کے ساتھ۔ بالآخر آزاد قبائل میں بلوچستان سے ہوتے ہوئے آزاد قبائل میں پہنچ گئے، اور وہاں سکھوں سے مقابلے ان کے شروع ہو گئے۔ اس مقابلے کا فائدہ یہ ہوا کہ پشاور اور اس کے قریب ملحقہ علاقے، ان پہ ان کا کنٹرول ہو گیا، قبضہ ہو گیا۔ وہاں انہوں نے اپنے قاضی مقرر کر دیے، ائمہ مساجد مقرر کر دیے، اور اپنے آپ کو منظم کرنے کی پوری کوشش کی۔ سکھوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے مقابلے کی کوشش کی کہ یہ سارا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو یہ تو اس طرح اگر بڑھتے گئے یہ آگے مزید بڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سازشیں شروع کی۔ بعض ہمارے ہی مسلمان بھائی انہی علاقوں کے، ان کے ساتھ ساز باز کی، ان کو بغاوت پہ آمادہ کیا، اور دنیاوی لالچیں دیں۔ ادھر لڑائیاں بھی جاری ہیں، ادھر ان کی وہ سازشیں بھی شروع ہیں۔ انگریز بڑے کایاں تھے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے نام پر یہ ایک تہذیب، ایک تنظیم اٹھ رہی ہے ایک علاقے سے، یہ مستقبل میں ہمارے لیے نقصان دہ بنے گی۔ آج سکھ مقابلے میں ہیں تو کل ہم ان کے مقابلے میں ہوں گے۔ یہ مذہبی جنونی لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے سکھوں کو تعاون مہیا کیا، اور تعاون اس انداز میں کہ ان کی تحریک کے جو لیڈران تھے انہیں بدنام کیا جائے، تاکہ عام مسلمان جو ہے ان کا ساتھ نہ دیں۔ وہابی کے لفظ سے انہیں بدنام کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، ان لوگوں کا فلاں عقیدہ ہے، فلاں عقیدہ ہے، فلاں عقیدہ ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جانشین ہیں، انہی کے ساتھ ان کا ربط ہے اور تعلق ہے،
انہوں نے بہت سے قبے گرا دیے ہیں، خانقاہی نظام کو ختم کر دیا ہے۔ اس انداز کی باتیں بڑی کثرت سے یہاں پھیلائیں، جس کے نتیجے میں جو وہاں کے عام مسلمانوں کا اظہار تھا ان کے ساتھ، تقویت تھی، وہ کم ہو گئی، اور یہ پروپیگنڈا جو ہے ان کا خاصا مؤثر بن گیا، جس کے نتیجے میں پشاور کا علاقہ ان کے ہاتھ سے پھر نکل گیا۔ یہ پھر ایک اور علاقے میں اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا اور مقابلے جاری رہے۔ بالآخر 1831 میں یہ پورا گروپ بالا کوٹ میں ان کا مقابلہ ہوا سکھوں کے ساتھ۔ جتنی لڑائیاں ہوئی سب کی تفصیلات بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر سارا وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ باقی کچھ باتیں میں مزید آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں۔ تو 1831 میں وہ ظاہری طور پہ ان کو شکست ہوئی۔ دونوں افیسران، امیر سید احمد رحمہ اللہ وہ شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے ساتھی بھی شہید ہو گئے، کچھ ساتھی بچ نکلے، وہ واپس اپنے مراکز میں پہنچ گئے۔ ظاہری طور پہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا،